السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دوست نے ریاض سے سوال کیا تھا کہ انہیں ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں کہیں سجدہ سہو کرنے کی ضرورت پیش آئی اور انہوں نے سجدہ سہو کیا ایک سلام پھیرنے کے بعد، تو کسی دوسرے ساتھی نے خیرخواہی میں انہیں یہ سمجھایا کہ سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ سہو کرنا چاہیے۔ تو سوال یہ تھا کہ سجدہ سہو کب کرنا چاہیے، اس کا صحیح طریقہ کیا ہے، اس سلسلے میں سوال ہے۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ بَعْدَ السَّلَامِ، نماز میں کچھ بھی غلطی ہو جائے، چاہے کمی ہو جائے چاہے زیادتی ہو جائے، واجب میں تاخیر ہو جائے یا کوئی واجب چھوٹ جائے، تو اس صورت میں 2 سجدے کرنا چاہیے سلام کے بعد۔ اب سلام سے پہلے کرنا چاہیے، سلام کے بعد کرنا چاہیے، ایک سلام پھیر کے کرنا چاہیے یا دونوں سلام پھیر کے کرنا چاہیے، اس سلسلے میں علامہ عراقی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح ترمذی میں اور ایسے ہی امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے نیل الاوطار میں 10 قول لکھے ہیں کہ سجدہ سہو کا طریقہ کیا ہے اور کب کرنا چاہیے۔ اس میں سے ہم 2-3 طریقے یہاں پر ذکر کرتے ہیں۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ سہو چاہے کیسا بھی ہو، غلطی چاہے نماز کی، واجب چھوٹنے کی یا واجب میں تاخیر ہونے کی، کیسا بھی ہو، سجدہ سہو سلام کے بعد ہی کرنا ہوگا۔ متعدد صحابہ، تابعین، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہی مسلک ہے، اور یہ حضرات کن احادیث سے استدلال کرتے ہیں وہ ابھی ہم آپ کو ذکر کریں گے، حدیث پڑھ کر سنائیں گے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ سجدہ سہو سلام پھیرنے سے پہلے ہے، یہ بھی متعدد صحابہ اور اکثر فقہائے مدینہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ سہو کرنا چاہیے۔ تیسرا قول اس میں یہ ہے کہ جہاں نماز میں کمی ہو وہاں سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ سہو کرے، اور جہاں نماز میں زیادتی ہو وہاں سلام کے بعد سجدہ سہو کیا جائے۔ یہ امام مالک، امام مزنی، امام ابو ثور رحمۃ اللہ علیہ کا، اور ایک قول امام شافعی کا اور علامہ ابن عبد البر وغیرہ کا یہ قول ہے۔ البتہ علامہ ابن عبد البر فرماتے ہیں کہ اس طرح دونوں قسم کے حدیث پر ان کے موقع و محل کے مطابق عمل کیا جائے گا کہ کوئی حدیث منسوخ نہیں کہلائی جائے گی، اور کسی کو اپنے دعوے پر مصر ہونے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی کہ جہاں پر کمی ہو ان احادیث پر عمل کر لیں جو سلام سے پہلے سجدہ کرنے کی ہیں، اور جہاں پر زیادتی ہو ان احادیث پر عمل کر لیں جہاں پر سجدہ سہو میں یعنی نماز میں زیادتی ہوئی ہو۔ اس کے علاوہ اور بھی 7 قول ذکر کیے گئے ہیں جس میں سجدہ سہو کے مختلف طریقے مذکور ہیں۔ احناف کے پاس چونکہ راجح یہ ہے کہ ایک سلام پھیر کر یعنی آپ اتحیات پڑھیں، درود شریف اور دعائے معصورہ نہ پڑھیں آخری قاعدے میں، اور صرف اتحیات پڑھ کر ایک سلام پھیر دیں، اس کے بعد پھر اتحیات، درود شریف اور دعائے معصورہ پڑھ کے یعنی ایک سلام پھیر کے آپ 2 سجدے کر لیں، 2 سجدوں کے بعد بیٹھ کر پھر پورا قاعدے کا جو معمول ہے وہ کر کے باقی 2 سلام سے فارغ ہو جائیں۔ اس میں حدیث کیا ہے؟ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ بَعْدَ السَّلَامِ، اور ایسے ہی حضرت عمران ابن الحسین اور مغیرہ ابن شعبہ، سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے روایت ہے، یہ سب صحابہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سجد للسہو بعد السلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی عمل یہی ثابت ہے کہ کبھی نماز میں کوئی بھول ہو جاتی تھی تو آپ بھی سلام کے بعد ہی سجدہ فرماتے تھے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی منقول ہے، اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں من شک فی صلاتہ فلم یدری اثلاثا صلی ام اربعا فلیتحرر اقرب ذلک الی الصواب ولیبنی علیہ ولیسجد سجدتین بعد السلام، جسی نماز میں شک ہو جائے کہ وہ 3 رکعت پڑھا ہے یا 4 رکعت پڑھا ہے، غور و فکر کرے، اور جس میں اسے زیادہ یقین ہو رہا ہو اس پر عمل کر لے، یعنی 3 پڑھنے کا زیادہ یقین ہے تو 3 سمجھ کر چوتھی پڑھ لے،
اور 4 کا ہی زیادہ یقین ہو رہا ہو تو 4 مکمل کر کے سلام پھیر دے، اور اس شک کی وجہ سے وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ السَّلَامِ 2 سجدے کر لے سلام کے بعد۔ تو اس واسطے احناف کا مسلک ان احادیث کی بنیاد پر یہ ہے کہ آدمی ایک طرف سلام پھیر کے 2 سجدے کرے، اس کے بعد پھر تشہد وغیرہ پورا پڑھ کے 2 سجدوں سے نماز سے فارغ ہو۔ دوسرے مسالک میں سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ کرنا ذکر ہے، ان کی احادیث بھی ہیں، وہ ان احادیث پر عمل کرتے ہیں، اور احناف جن احادیث پر عمل کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے عرض کی گئی ہیں۔ بہرحال دوسرے لوگوں کا یہ کہنا کہ سلام پھیرنے سے نماز ٹوٹ جائے گی، تو یہ جو احادیث ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی ذکر کیا گیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے ان احادیث کی بنیاد پر جب کوئی قول راجح قرار دیا گیا ہے، اور یہاں یہ بات بھی ملحوظ رکھیں کہ یہ طریقہ افضل اور غیر افضل کا ہے، اولا غیر اولا کا ہے، یہ نماز کے حق اور باطل ہونے کا، صحیح اور فاسد ہونے کا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر ہدایہ میں یہ عبارت بھی موجود ہے کہ اگر کوئی شخص 2 سلام پھیرنے کے بعد بھی سجدہ یاد آیا کہ میرے ذمہ سجدہ سہو ہے اور وہ سجدہ کر رہا ہے تو وہ نماز سے نہیں نکلے گا۔ اور اگر کوئی شخص اتفاق سے ایسا ہوا، ترمذی کی شروحات میں یہ بھی پڑھنے کا اتفاق ہوا کہ اگر نماز میں اسے یعنی کہیں جلدی جانا ہو اور وہ سلام پھیر کر تشہد پڑھ کے سلام پھیر کے 2 سجدے کر کے پھر تشہد پڑھنے میں چونکہ وقت لمبا ہوتا ہے اور اسے کہیں شدید ضرورت ہو تو 2 سلام یعنی سلام پھیرنے سے پہلے ہی وہ 2 سجدے کر لے اور ایک ہی تشہد اور دعائے معصورہ پر نماز مکمل کر لے تو بھی اس کی نماز ہو جاتی ہے۔ تو پتہ چلا مختلف طریقے ہیں، افضل اور غیر افضل کا فرق ہے۔ جو حنفی مسلک کے فالوورز ہیں انہیں چاہیے کہ یہ مسلک چونکہ احادیث کی بنیاد پر ہی یہ مسئلہ بنایا گیا ہے تو اسی مسئلے پر عمل کرنا چاہیے۔ کوئی دوسرا کسی اور مسئلے پر عمل کر رہا ہو تو اسے برا نہیں کہا جائے گا، وہ بھی حدیث پر عمل ہی کر رہے ہیں۔ یہ پورا طریقہ آپ حضرات کے سامنے سجدہ سہو سے متعلق ذکر کیا گیا ہے۔